کبھی ہمارے گھر میں صرف ایک تہوار نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک مکمل خوشی کا نام تھی۔ ابو ہر سال عید سے کئی دن پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ بازار جانا، ہم سب کے لیے نئے کپڑے لینا، امی کے لیے چوڑیاں اور دوپٹہ اور ہمارے لیے جوتے، سب کچھ بڑے شوق سے ہوتا تھا۔ عید کی صبح گھر میں قہقہے گونجتے تھے، مہمان آتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مگر پھر سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ ابو کی طبیعت خراب ہوئی۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ بس معمولی سی بیماری ہے، مگر وقت کے ساتھ وہ کمزور ہوتی گئی۔ نوکری چھوٹ گئی، دوائیوں کا خرچ بڑھتا گیا اور گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ وہی گھر جہاں کبھی عید کی تیاریوں کی آوازیں گونجتی تھیں، اب خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ ہم 3 لوگ تھے، امی، میں، پھروا اور میرا چھوٹا بھائی علی۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی اور علی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ امی کے کندھوں پر آ گیا تھا اور میں صرف اتنا کر سکتی تھی کہ ان کا ساتھ دوں اور اپنے خوابوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دوں۔ عید قریب آ رہی تھی، مگر اس بار نہ کوئی تیاری تھی نہ ہی کوئی خاص بات۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے امی سے پوچھا، امی، اس بار عید پر کیا ہم کہوں جائیں گے؟ امی نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، بیٹا، اس بار ہم گھر میں ہی عید منائیں گے، سادگی سی لیکن دل سے۔ میں سمجھ گئی کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ چاند رات آئی تو باہر کی دنیا ویسی ہی تھی، روشنیوں سے بھری، خوشیوں سے جگمگاتی ہوئی، مگر ہمارے گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے اپنی الماری کھولی اور پچھلے سال کا سوٹ نکالا۔ اسے دیکھ کر دل میں ایک لمحے کے لیے وہ پرانی عیدیں یاد آئیں، جب ہر چیز نئی ہوتی تھی اور دل بھی بے فکر ہوتا تھا۔ علی میرے پاس آ کر بولا، آپا، کیا اس بار بھی ہمیں عیدی ملے گی؟ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہیں، اس بار تو میں تمہیں ڈبل عیدی دوں گی، بس ابھی تھوڑی دیر صبر کرو۔ وہ خوش ہو گیا، حالانکہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ عیدی کہاں سے آئے گی۔ عید کی صبح آئی تو ہم نے اپنے پرانے مگر صاف کپڑے پہنے۔ امی نے حسب معمول سویاں بنائیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ابو بستر پر تھے، کمزور مگر ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی وہ مسکراہٹ دل کو چبھ بھی رہی تھی اور سہارا بھی دے رہی تھی۔ ہم ابھی ناشتہ ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو کی ایک پرانی دوست کھڑی تھی۔ وہ کئی سالوں سے نہیں ملی تھی۔ انہوں نے آتے ہی ابو کو گلے لگایا، خیریت دریافت کی اور پھر ایک بڑا سا بیگ امی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب امی نے وہ بیگ کھولا تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اس میں ہمارے لیے نئی کپڑی تھی، تازہ پھل، مٹھائیاں اور کچھ ضروری سامان بھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا۔ علی خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، آپا، دیکھو، اللہ میاں نے ہماری عید سن لی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، مگر اس بار وہ دکھ کے نہیں، شکر کے آنسو تھی۔ میں نے بھی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس دن ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی نہ کسی ذریعے سے مدد ضرور آتی ہے، بس صبر اور امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شام تک ہمارا گھر پھر سے ویسا ہی لگنے لگا جیسا پہلے عید پر ہوتا تھا، ہنسی، خوشی اور ایک سکون جو شاید پہلے کبھی اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اور اس عید نے ہمیں ایک اور بات بھی سکھا دی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طرح خاموشی سے مشکل وقت گزار رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سفید پوش لوگ جنہیں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ سب سے کم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے دل میں یہ وعدہ کیا کہ جب کبھی اللہ ہمیں بہتر حالات دے گا تو ہم بھی ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں گے، خاموشی سے، عزت کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے۔ یہ عید ہماری سب سے مختلف عید تھی، مگر شاید سب سے خوبصورت بھی، کیونکہ اس میں ہمیں صرف خوشی نہیں ملی بلکہ صبر، شکر اور انسانیت کا اصل مطلب بھی سمجھ آ گیا۔